تو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو سے سب سے پہلا کام کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں فیزیبلٹی کا ایک فیز ہوتا ہے، جس میں آپ بیسیکلی جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈ ہے اور آپ نے اب وہ پروڈکٹ بنانی ہے، تو لیٹس سی کہ یہ ہمارے لیے اکنامکلی، کلچرلی، ٹیکنالوجیکلی مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھیں فیزیبل ہے یا نہیں۔ جب وہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس اگر وہ پرٹیکولر مٹیریل کے سینس میں، سائزز کے سینس میں ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے تو ریلائبلٹی کے اسکیل پہ ایک ڈیزائرڈ پرفارمنس اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو اتنی ریلائبلٹی چاہیے۔ پھر آپ اس ریلائبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ڈیزائن میں اوبیسلی اس کا ڈیزائن کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے کمپوننٹس ہیں، ان میں کون کون سے مٹیریل لگیں گے، وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اوور آل جو آپ نے ڈیزائرڈ پرفارمنس اسٹیبلش کی ہوتی ہے اس میں ریلائبلٹی کو مختلف کمپوننٹس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم ریلائبلٹی ایلوکیشن بھی کہتے ہیں کہ اوور آل ریلائبلٹی کی ریکوائرمنٹ کو مختلف کمپوننٹس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، تھرڈ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریلائبلٹی بیسیکلی آپ کے ڈیزائن اور سٹریسز ایکچوئل جو ہوں گی ان کے فرق کو ہم ریلائبلٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ کا مٹیریل یا کمپوننٹ کی اسٹرینتھ جو آپ نے ڈیزائن کی تھی وہ کافی اوپر ہے ان سٹریسز سے جو کہ مٹیریل ایکسپیرینس کرے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ ریلائبل پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو اس سینس میں آپ پھر مختلف کمپوننٹس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں ریکوائرمنٹ آف ریلائبلٹی کے ہر پرٹیکولر پروڈکٹ کا کمپوننٹ جو ہے اس کو کتنی ریلائبلٹی پہ ہونا چاہیے۔ اب پھر آپ جب یہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ ڈیزائن لمٹ تک پہنچ جاتے ہیں ریلائبلٹی کی، یعنی جو آپ نے پلان کیا تھا، نارملی تقریباً ہر ڈیزائن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اچیو نہیں کر پاتا ہے جو کہ آپ کی ڈیزائرڈ پرفارمنس تھی کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اوبویسلی ڈیزائن میں کاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مٹیریلز وغیرہ چینج کرتے ہیں، آپ کنفیگریشنز چینج کرتے ہیں، آپ اپنی سپلائی چین کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو جب اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ فیز میں یعنی پروٹوٹائپنگ فیز میں آپ اور مٹیریلز، آلٹرنیٹ ڈیزائنز، آلٹرنیٹ کنفیگریشنز لگا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پہ ریلائبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ریلائبلٹی کو ڈیزائرڈ پرفارمنس تک پہنچاتے ہیں مختلف چینجز سے، جو کہ مٹیریلز کی چینج ہو سکتی ہیں، ڈیزائن اٹ سیلف چینج ہو سکتا ہے، کنفیگریشنز کی چینج ہو سکتی ہے، بیچ میں آپ ریڈنڈنسیز بلڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر پری پروڈکشن ہم نے جو فیزز پڑھے تھے اس میں ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن کے فیزز پڑھے تھے، لیکن انہی کے بیچ میں ایک پری پروڈکشن کا فیز ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کسٹمر کے لیے نہیں بلکہ اپنی ریلائبلٹی امپروو کرنے کے لیے پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک پہنچتے ہیں جب آپ ریلائبلٹی کی ڈیزائرڈ پرفارمنس لیول تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر لائف آف دا آئٹم شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے آپریشنز شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپریشنز شروع ہوتے ہیں تو یوز کی وجہ سے ڈیٹیریوریشن ہوتی رہتی ہے اور آپ کی ریلائبلٹی کم ہوتی رہتی ہے، اور جو آپ کی مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ظاہر ہے ان پہ پیسے لگتے ہیں، تو آپ کی مینٹیننس کاسٹ بڑھتی جاتی ہے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ مینٹیننس کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اٹس ٹائم ٹو ریپلیس اور ڈسکارڈ دا آئٹم۔ اسی طرح ڈیٹیریوریشن ہوتے ہوتے ایک ٹائم آتا ہے کہ ریلائبلٹی ایسے لیولز پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اب اس لو ریلائبلٹی پہ ہم اس پروڈکٹ کو، اس کمپوننٹ کو، اس پلانٹ کو، اس انفراسٹرکچر کو نہیں چلاتے، تو وہاں پہ آپ پھر ریپلیس یا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ اب ہر پروڈکٹ کی
ریلائبلٹی کے یا لائف سائیکل کے مختلف نوشنز ہوتے ہیں مختلف سٹیجز آف دیئر لائف پہ. فار ایگزامپل اگر ہم پروڈکٹ کی بات کریں تو آپ ایک ریلائبلٹی جو ہم نے پیچھے دیکھا بلڈ کرتے ہیں ڈیزائن سٹیج پہ جس میں کسٹمرز کی نیڈ ہوتی ہیں اور آپ ایک سرٹن ریلائبلٹی اسپیسیفکیشنز تک پہنچتے ہیں. اس کو ہم ڈیزائن ریلائبلٹی کہتے ہیں. یعنی ابھی چیز بنی نہیں, ابھی یوز نہیں ہوئی, ابھی خالی ڈیزائن ہوئی تھی, تو اس چیز کو ہم ڈیزائن ریلائبلٹی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو پروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اس کی. پروڈکشن میں اب ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپوننٹ ایسے ہوں جو کنفارم نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے آپ اسمبلی کے ایررز ہوں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ریلائبلٹی کسی حد تک کم ہوتی ہے اور اس کو انہیرنٹ ریلائبلٹی کہا جاتا ہے. تو آپ جب اس چیز کو جو آپ نے بنائی اس کو کسٹمر کو بیچتے ہیں تو اس دوران ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈیشنز ایسی ہوں ٹرانسپورٹیشن اور سٹوریج کی کہ وہ ریلائبلٹی کو مزید کم کر دیں اور سیل کے ٹائم پہ ریلائبلٹی اور کم ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کولڈ ڈرنک کی ایگزامپل لے لیں, تو آپ نے ڈیزائن تو یہ کیا تھا کہ وہ اتنا انرجی لیول دے گی آپ کو, آپ کے کسی کسٹمر کے لیے وہ نقصان دہ ہیلتھ کے طور پہ ثابت نہیں ہوگی, لیکن بناتے ہوئے کچھ سالٹس نہیں ملے آپ کو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آپ کو ان کے آلٹرنیٹس ڈالنے پڑ گئے, یا جب آپ ان سالٹس کو مکس کر گئے تھے تو آپ کا پروڈکشن پلانٹ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ 37.3% کو میجر کر سکتا, تو اس نے کہیں 35 ڈال دیا, کہیں 38 ڈال دیا, تو وہاں پہ ایررز آ گئے. پھر آپ نے اس کو ٹرک میں بھیجا ایک اور شہر میں جہاں پہ اس نے سیل ہونا ہے, اور وہ دھوپ میں پڑا رہا, کہیں راستے میں کہیں ہڑتال ہو گئی یا ٹرک کا ایئر کنڈیشنر خراب ہو گیا تو وہ دھوپ کو ایکسپوز ہو گیا جس سے اس کی کیمیکل کنفیگریشن چینج ہو گئی, تو ریلائبلٹی ایٹ سیل مزید کم ہو گئی. پھر یوزیج موڈ اینڈ انٹینسٹی اور آپریٹنگ انوائرمنٹ, تو کولڈ ڈرنک کے کیس میں وہ جس بندے نے اپنے پاس ریسٹورینٹ نے رکھا اور پھر جس طرح اس نے سرو کیا, جس برتن میں سرو کیا, جس کھانے کے ساتھ سرو کیا, وہاں پہ ریلائبلٹی مزید کم ہو گئی. اسی طرح آپ کسی پروڈکٹ کے یعنی میکینیکل پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایگزیکٹلی تقریباً اسی فیز سے وہ گزرتے ہیں کہ ڈیزائن پرسٹین ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کی ریلائبلٹی بھی ہائی ہوتی ہے, لیکن پروڈکشن کے فیز میں ہر کمپوننٹ نہیں مل پاتا ہے, کہیں سپلائر فیل ہو جاتا ہے, کہیں سپلائر ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے, کہیں آپ ان کو صحیح سنبھل نہیں کر پاتے ہیں, تو انہیرنٹ ریلائبلٹی مزید کم ہوتی ہے اس سے. پھر ٹرانسپورٹیشن اور سٹوریج میں کوئی کہیں نہ کہیں وائبریشن کے ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی مٹیریل میں انیشل کریکس ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ صحیح طرح ٹرانسپورٹ نہیں کرتے اس کو, تو سیل پہ ریلائبلٹی مزید کم ہو جاتی ہے. اور جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کو اور اس کا یوزیج موڈ اور اس کے آپریٹنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے فیلڈ ریلائبلٹی مزید کم ہوتی ہے. یہ ہم بات کر رہے تھے پروڈکٹ کی. اسی طرح آپ پلانٹس کو دیکھ لیں اگر, تو اس میں بھی مور اور لیس یہی چیز چلتی ہے, بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پلانٹس کی انسٹالیشن بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے کمپیئر ٹو پروڈکٹس, تو اس میں مس ہینڈلنگ کے اور انسٹالیشن ایررز کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو انہیرنٹ ریلائبلٹی آف اور ریلائبلٹی ایٹ دا اسٹارٹ آف آپریشنز میں کافی فرق ہوتا ہے. آپ نے کئی ایسی لیجنڈری سٹوریز سنی ہوں گی کہ پلانٹ ایکچولی پھر اسمبل ہی نہیں ہو پاتے, اتنی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ اور پڑے رہتے ہیں پھر کانٹریکٹ کی ایکسپائری تک. باقی مور اور لیس وہی نوشنز ہیں چاروں اس میں, جس میں نوشنز آف ریلائبلٹی جو پلانٹ کے وہی ہیں جو پروڈکٹ کے تھے. اور آلموسٹ آلویز فیلڈ ریلائبلٹی ایٹ اسٹارٹ آف آپریشن سے کم ہوتی ہے, جو کہ انہیرنٹ ریلائبلٹی سے کم ہوتی ہے, جو کہ ڈیزائن ریلائبلٹی سے کم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیزائن ریلائبلٹی کے اندر
रिडंडेंसी बिल्ड करनी है या मार्जिन ऑफ एरर बिल्ड करना है, ताकि आप कस्टमर को वो रिलायबिलिटी दे सकें जिसका आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइफ साइकिल कॉस्ट, इसको हम मिड टर्म के बाद मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैनेजमेंट पार्ट पढ़ेंगे इस सब चीज़ का, लेकिन क्विकली इसको देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्ट बेसिकली आप इसकी प्रोडक्ट या प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यूज़फुल लाइफ होती है उसमें जितनी भी कॉस्ट्स इनकर होती हैं उसको आप लाइफ साइकिल कॉस्ट्स कहते हैं। अब लाइफ साइकिल कॉस्ट भी जो हैं वो मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से कुछ और होती हैं और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कुछ और होती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। वो कॉस्ट किसने बेयर करनी है, उस पर्सपेक्टिव से ये लाइफ साइकिल कॉस्ट दोनों के लिए अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैन्युफैक्चरर का पर्सपेक्टिव देखें तो लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है इट इज़ द सम ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्केटिंग एंड पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट कॉस्ट। तो अब ये क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉस्ट तो कस्टमर को नहीं पे करनी पड़ती। कस्टमर का पर्सपेक्टिव ये होता है कि उसके लिए लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन कॉस्ट यानी ख़रीदने का कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस प्लस डिस्पोजल कॉस्ट। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट एक मोनोलिथ नहीं है या एक ऐसा फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या कस्टमर हैं। अब लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है ये इस सेंस में बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि जब किसी चीज़ को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं तो वो उसमें जो आप मटेरियल्स का फ़ैसला करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस का फ़ैसला करते हैं, जो डिज़ाइंस का फ़ैसला करते हैं, किस तरह चीज़ इंस्टॉल होगी, उसको उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स कब कब आएंगी, तो ये आपका ये फ़ैसला जो है ये अफेक्ट करता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट को। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो अफेक्ट करती है आपके डिज़ाइन को इस सेंस में कि वो फीडबैक देती है और आप उसके फीडबैक की लाइट में अपने डिज़ाइंस को फिर मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक दूसरे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन के शुरू में बात की थी कि जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है फेलियर मोड्स पे, क्योंकि अगर मेंटेनेंस अच्छी करेंगे तो फेलियर मोड्स को आप ओवरकम कर सकेंगे और फेलियर मोड्स को अच्छी तरह समझेंगे तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी या मेंटेनेंस अच्छी कर सकेंगे आप। तो इसी तरह डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के साथ एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का पोटेंशियल मौजूद है इनके अंदर। तो ये आज दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सैटरडे को इंशाल्लाह होगा हमारा। थैंक यू जी।